کا سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پکارا تھا. اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اس بات کی سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے ساری تاریخ خود ہی بگاڑ دی ہے. جو وہی شریعت ہے ہمیشہ جبریل لاتا ہے، اور جو تکلم ہے وہ اس کے علاوہ جاری رہتا ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تکلم ایک جاری سلسلہ تھا جس میں کبھی بھی فرق نہیں آیا. چنانچہ ما ینطق عن الہوا کی آیت یہ بتا رہی ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ایک مسلسل سلسلہ وحی کا جاری تھا، کوئی بات وحی کے بغیر تھی ہی نہیں. اب یہ وحی ظاہری صورت میں ہو یا باطن میں رس بس گئی ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وحی کے بغیر آپ کا کلام ہی نہیں تھا. اس لیے ان کا تصور ہی غلط ہے. جہاں تک جبرائیل کا تعلق ہے وہ شریعت کی ہر وحی کے نگران ہیں، اور اس کا ایک بڑا وسیع نظام ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے منشا کو نبی کی معرفت دوسروں تک پہنچانے میں کوئی ادنا بھی رکھنا نہ رہے. جو دوسری وحی ہے اس کے سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک غلط انسان نتیجہ نکال لیتا ہے نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اور انبیاء بھی اس سے مبرہ نہیں. لیکن جو شریعت کی وحی ہے اس پر جبرائیل نگران ہے کہ ہر صورت میں مکمل معین پیغام دینا ہوگا، اور نبی کے لیے اس کو نہ سمجھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے شرعی امور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ صرف آخری بلکہ قطعی اور روشن ہے، بین ہے. لیکن جو دوسرا وحی کا سلسلہ تھا اس میں یہ شرط نہیں عائد ہوتی. مثلا آپ نے نبی کی رویا بھی وحی ہوتی ہے، یہ بھی شاید ان کو نہیں علم. انبیاء کی رویا بھی وحی ہوتی ہے. آپ نے رویا میں دیکھا کہ حج کرنے یعنی پہلے عمرہ پھر حج اور سر منڈاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اب وقت ہے، حالانکہ وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا، وقت معین نہیں تھا. اس پر سارا واقعہ ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تابع ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ ایک وحی جو جبرائیل کے وحی کے علاوہ ہے وہ چونکہ ایک نظام کے تابع ہے جس میں قانون دانی ہو رہی ہے اور قانون سازی ہو رہی ہے، وہ بالکل الگ معاملہ ہے. یہ جو روزمرہ کی وحی ہے یہ باتیں ہیں کئی دفعہ کہ انسان کو اور تاثر پڑ جاتا ہے، اور اللہ پھر نبی کے تاثر کو بھی درست فرما دیتا ہے بعد میں. لیکن یہ مثال دے رہا ہوں، یہ وحی بھی ایک ایسی وحی تھی جو جبرائیل کے توسط سے نہیں آئی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق خدا تعالیٰ سے خبریں پائی ہیں، اس میں کسی جبرائیل کے بیچ میں آنے کا دخل نہیں ہے، اور بڑی کثرت سے پائی ہیں. ایسی واضح پیشگوئیاں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. مگر یہ علم نہیں تھا کہ دجال ابھی پیدا ہوگا یا ٹھہر کے ہوگا. اور وہ جو دکھ والا واقعہ ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو یہاں تک بھی احتمال آپ کے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے پیدا ہو. چنانچہ آپ نے ڈرنے والوں کو کہا فکر نہ کرو، یا تو اب پیدا ہوا تو پھر میں سنبھال لوں گا، تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. بعد میں آیا تو مسیح اس کو سنبھال لے گا، تمہیں کیا فکر ہے. تو اس لیے یہ جو تکلم کا سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جاری و ساری سلسلہ ہے. جو جبرائیل کے توسط سے ہیں واقعات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وہ شریعت کی وحی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی نبی اس میں مستثنا نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جبرائیل آتا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ جبرائیل صرف شریعت کے لیے آتا ہے. شریعت کے لیے تو بہرحال جبرائیل اور اس کے نظام آخری ذمہ دار ہیں. لیکن روزمرہ دوسرے صحابہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے جبرائیل کو، جس شکل میں بھی خدا ظاہر فرماتا تھا دوسرے صحابہ کی آنکھوں نے بھی دیکھا. اور بعض مسائل پہ روشنی ڈالنے کی خاطر جبرائیل نے ہدایت نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا اس کو روشن فرمایا. شریعت کا نزول جبرائیل کے ذریعے ہوا تھا، لیکن اس کی تفہیم، اس
کی تعلیم، اس کا حکمت کا بیان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جبرائیل بعض دفعہ بہانہ بنتا رہا ہے، آ کے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ان کے تصور میں وہ صرف جو آیتیں پڑھی نا حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اس کی وجہ سے ذہن میں یہ بات حاوی ہو گئی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے جو محفوظ، تاریخی طور پر محفوظ واقعات ہیں، ان کو آپ دیکھ کے کلام کا جائزہ لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ جو وہی چھائی ہوئی ہے وہ اس سے بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے.